اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت 25 رجب المرجب بروز جمعہ 183 ہجری میں واقع ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 55 سال کی تھی۔ آپ نے 14 سال ہارون رشید کے قید خانے میں گزارے۔ شہادت کے بعد آپ کے جنازے کو قید خانے سے ہتکڑی اور بیڑی سمیت نکال کر بغداد کے پل پر ڈال دیا گیا تھا اور نہایت ہی توہین آمیز الفاظ میں آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو دیا گیا۔ سلیمان بن جعفر ابن ابی جعفر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ہمت کر کے نعش مبارک کو دشمنوں سے چھین کر لے گئے اور غسل و کفن دے کر بڑی شان سے جنازے کو لے کر چلے۔ ان لوگوں کے گریباں امام مظلوم کے غم میں چاک تھے۔ انتہائی غموں اندوں کے عالم میں جنازے کو لے کر مقبرہ قریش میں پہنچے۔ امام علی رضا علیہ السلام کفن و دفن اور نماز کے لیے مدینہ منورہ سے باعجاز پہنچ گئے۔ آپ نے اپنے والد ماجد کو سپرد خاک فرمایا۔ تدفین کے بعد امام رضا علیہ السلام مدینہ منورہ واپس تشریف لے گئے۔ جب مدینے والوں کو آپ کی شہادت کی خبر ملی تو کوہرام برپا ہو گیا۔ نوحہ و ماتم اور تعزیت کا سلسلہ مدتوں جاری رہا۔ امام کے یہ فضائل و کرامت اور سرگرمیاں ہارون کے غیظ و غضب اور کینے میں اضافے کا باعث بنتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام کی ایک طویل مدت تقریباً 1600 سال زندانوں میں گزری اور وہیں اپنے رب سے جا ملے۔ آپ نے دوران قید تلخ ترین مصائب اور سخت ترین تکالیف کا سامنا کیا، یہاں تک کہ آپ زندان سے تنگ آ گئے اور مدتوں کی طوالت سے ملول ہوئے۔ حکومت آپ کو مختلف زندانوں میں منتقل کرتی رہی، اس خوف سے کہ کہیں آپ کا رابطہ کسی شیعہ کے ساتھ برقرار نہ ہو۔ سرکاری پولیس اور جاسوس سختی سے آپ کی نگرانی کیا کرتے رہتے تھے۔ امام طویل مدت تک ہارون کی قید میں رہے۔ طویل قید نے آپ کی صحت پر برا اثر ڈالا اور آپ کے بدن مبارک کو گھلا کر رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ جب آپ سجدہ کرتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا زمین پر کوئی کپڑا پڑا ہوا ہو۔ ایک مرتبہ خلیفہ کے ایک نمائندے نے آپ سے عرض کیا، خلیفہ آپ سے معذرت خواہ ہے اور اس نے آپ کی آزادی کا حکم دیا ہے، بشرط یہ کہ آپ اس سے ملاقات فرما کر معذرت حاصل کریں یا اس کی خوشنودی حاصل کریں۔ امام نے نہایت بے نیازی کے ساتھ صریح الفاظ میں نفی میں جواب دیا۔ یوں آپ نے زہر کا تلخ جام پینا گوارا فرمایا۔ آپ کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو اپنا ہم نوا بنانے کے سلسلے میں گمراہ حکمرانوں کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے اور ان کی گمراہی آشکار ہو۔ امام نے زندان سے ہارون کے نام ایک خط لکھا جس میں آپ نے ہارون پر اپنے شدید غصے کا اظہار فرمایا۔ بتحقیق جتنے میرے مشقت و آلام کے دن گزریں گے، اتنے ہی دن تیرے راحت و آرام کے بھی گزر جائیں گے۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا جب ہم سب کا خاتمہ ہوگا اور کبھی ختم نہ ہونے والا دن آ پہنچے گا۔ اس دن بدکار لوگ خسارے میں ہوں گے۔ ہارون کے زندان میں امام قسم کی اذیتوں کو برداشت کرتے رہے، کیونکہ ایک طرف سے آپ کو بیڑیوں سے بپا زنجیر کیا گیا تھا اور دوسری طرف سے آپ پر زبردست سختیاں اور اذیتیں روا رکھی گئیں۔ ہارون رشید نے ہر قسم کے مصائب ڈھانے کے بعد آخرکار آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ یوں آپ شہادت و سعادت کی منزل پر فائز ہوئے اور اپنے خالق سے جا ملے۔ آپ کی شہادت 25 رجب 183 ہجری کو واقع ہوئی۔